جو ذکر اہل بیت سن سکتا نہیں، دل ہی جس کا ہو سیاہ یہ ذکر سن سکتا نہیں۔ وہ سنے جو ذکر اہل بیت سن سکتا نہیں، دل ہی جس کا ہو سیاہ یہ ذکر سن سکتا نہیں۔ اور وہ سنے کیسے کہ جس کے دل میں ہو بغض علی، وہ سنے کیسے کہ جس کے دل میں ہو بغض علی، پتھروں پہ سبزہ و گل تو اگا کرتا نہیں، پتھروں پہ سبزہ و گل تو اگا کرتا نہیں۔ اور بس منافق کی یہی پہچان ہے اے دوستو، بس منافق کی یہی پہچان ہے اے دوستو، نام حیدر سن کے وہ نعرہ لگا سکتا نہیں، نام حیدر سن کے وہ نعرہ لگا سکتا نہیں۔ اور مدح حیدر سن کے مومن کھل اٹھے گا مثل گل، مدح حیدر سن کے مومن کھل اٹھے گا مثل گل، اور خزاں رنگ ہوگا جو مومن وہ ہو سکتا نہیں، اور خزاں رنگ ہوگا جو مومن وہ ہو سکتا نہیں۔ ہاں ولائے مرتضیٰ اللہ کی رسی تو ہے، ہاں ولائے مرتضیٰ اللہ کی رسی تو ہے، جو اسے تھامے کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں، جو اسے تھامے کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ اور عشق اہل بیت ہی تو ہے صراط مستقیم، عشق اہل بیت ہی تو ہے صراط مستقیم، جو ہو روگردان وہ جنت میں جا سکتا نہیں، جو ہو روگردان وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ ہیں کشتی نوح نبی، اہل بیت مصطفیٰ ہیں کشتی نوح نبی، غرق ہوگا بالیقین جو اس میں آ سکتا نہیں، غرق ہوگا بالیقین جو اس میں آ سکتا نہیں۔ اور اقتدار وارثان انبیاء مانے گا وہ، اقتدار وارثان انبیاء مانے گا وہ، جو سائل اجر رسالت کو بھلا سکتا نہیں، جو سائل اجر رسالت کو بھلا سکتا نہیں۔ اور اختیار نائب معصوم بس مانے گا وہ، اختیار نائب معصوم بس مانے گا وہ، قول حیدر کی نافرمانی جو کر سکتا نہیں، قول حیدر کی نافرمانی جو کر سکتا نہیں۔ اور جان لو یہ بات عاصم بات ہے بالکل صحیح، دشمن آل نبی جنت میں جا سکتا نہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات ایک محسن نقوی شہید کا کلام آپ کی خدمت میں۔ جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے۔ مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے، آیا نہ پھر نہ کوئی یزید تیرے سامنے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ میرے جو ہنر بول رہا ہے، اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے، زہرا کی دعاؤں کا ثمر بول رہا ہے، زہرا کی دعاؤں کا ثمر بول رہا ہے۔ آواز اذانوں کی جو ہر سو ہے جہاں میں، آواز اذانوں کی جو ہر سو ہے جہاں میں، شبیر تیرا لگتے جگر بول رہا ہے۔
میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بچہ غلام میس میں تمار ہو جائے، میرا بچہ غلام میس میں تمار ہو جائے۔ عقیدت سے علم عباس کا گھر پر لگا لینا، عقیدت سے علم عباس کا گھر پر لگا لینا، دکھوں کے شہر میں جینا اگر دشوار ہو جائے۔ جناب عباس کی شان میں، گر چاہتے ہو عشق کا معیار دیکھنا، گر چاہتے ہو عشق کا معیار دیکھنا، مشق و علم کو غور سے ایک بار دیکھنا۔ اس کا علم علم ہے، قلم جس کے ہاتھ ہے، اس کا علم علم ہے، قلم جس کے ہاتھ ہے، یہ معجزہ بحسن علمدار دیکھنا۔ ایک حشر تھا جہاں وہاں خاموشی چھا گئی، ایک حشر تھا جہاں وہاں خاموشی چھا گئی، کیا مر گیا ہے لشکر کفار دیکھنا۔ کیوں بھاگے جا رہے ہیں ستمگر ادھر ادھر، کیوں بھاگے جا رہے ہیں ستمگر ادھر ادھر، کیا آ رہا ہے شہ کا علمدار دیکھنا۔ آپس میں کہہ رہے ہیں عدو دور دور سے، آپس میں کہہ رہے ہیں عدو دور دور سے، پہلو میں ہے کیا جری کی تلوار دیکھنا، پہلو میں ہے کیا جری کی تلوار دیکھنا۔ گھبرا کے تیغ پھینک کے کہتا ہے ہر شقی، گھبرا کے تیغ پھینک کے کہتا ہے ہر شقی، بھیا کہاں گئی میری تلوار دیکھنا۔ کرب و بلا کی جنگ میں حکم امام میں، کرب و بلا کی جنگ میں حکم امام میں، غازی کا صرف جذبہ ایثار دیکھنا۔ اہل عزا کی قبر میں امداد کے لیے، اہل عزا کی قبر میں امداد کے لیے پہلے سے ہوں گے حیدر و کرار دیکھنا۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد محمد محمد۔ خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں۔ جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں۔ غم ہر ایک انسان کی زندگی گھٹاتا ہے، غم ہر ایک انسان کی زندگی گھٹاتا ہے، اور ہم غم شہ سے زندگی بڑھاتے ہیں۔ روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کے دروازے کیسے کھٹکھٹاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ جناب حضرت علی اصغر کی یہ ایک مرثیہ ہے، آپ لوگوں کی توجہات چاہوں گا اس سلام کے لیے۔ جناب حضرت علی اصغر کے مصائب ہیں، بالکل نیا کلام ہے۔ ہو گئیں جب کربلا میں ختم سب قربانیاں، ہو گئیں کربلا میں ختم جب سب قربانیاں، اکبر و عباس بھی دکھلا چکے جاں بازیاں، ہر طرف آئی نظر جب شیخ و تنہائیاں، کم نظر آئیں شہیدوں کی وہ بزم آرائیاں، کیا کیا اصغر کو لے کر آئے کھلے میدان میں، کیا کیا اصغر کو لے کر آئے کھلے میدان میں، آخری گوہر بھی لا کر رکھ دیا میزان میں، آخری گوہر بھی لا کر رکھ دیا میزان میں، 3 دن کی پیاس میں اور دھوپ میں وہ مہ لقا، 3 دن کی پیاس میں اور دھوپ میں وہ مہ لقا، باپ کے ہاتھوں پہ تھا منظر ہلال عید کا، باپ کے ہاتھوں پہ تھا منظر ہلال عید کا، کانپ اٹھے ارض و سما چہرہ جو دیکھا چاند سا، کانپ اٹھے ارض و سما تیرا جو دیکھا چاند سا، دیکھ کر سوئے نجف جبریل نے یوں دی صدا، دیکھ کر سوئے نجف جبریل نے دی یوں صدا، اشجع عالم کہاں ہو شان دلبر دیکھ لو، اشجع عالم کہاں ہو شان دلبر دیکھ لو، خندق و خیبر کے غازی جنگ اصغر دیکھ لو، آتش عشق حقیقی میں نبھانے کے لیے، آتش عشق حقیقی میں نبھانے کے لیے، اپنے چشم و دل کو لائے آزمانے کے لیے، ظلم کی حد اور ضبط دل دکھلانے کے لیے، ظلم کی حد اور ضبط دل دکھلانے کے لیے،
ایک ندائے عام تھی سارے زمانے کے لیے، گود میں شبیر کے اصغر کی صورت دیکھ لو، گود میں شبیر کے اصغر کی صورت دیکھ لو، اہل دل اہل نظر لو حق کی قیمت دیکھ لو۔ شاہدین اس طرف کچھ اپنے لال سے کہا، شاہدین اس طرف کچھ اپنے لال سے کہا، اس طرف سے ہرملا کا تیر سے پہلو چلا، اس طرف سے ہرملا کا تیر سے پہلو چلا، تھر تھرا اٹھی زمین کل آسماں تھرا گیا، تھر تھرا اٹھی زمین کل آسماں تھرا گیا۔ باپ کے ہاتھوں پہ تھا شق القمر کا معجزہ، باپ کے ہاتھوں پہ تھا شق القمر کا معجزہ، چھوٹا سا من کا ڈھلا غنچہ دہن گل ہو گیا، چھوٹا سا من کا ڈھلا غنچہ دہن گل ہو گیا، بجھ گئی لو تشنگی بانوں کا دلبر سو گیا، بجھ گئی لو تشنگی بانوں کا دلبر سو گیا۔ السلام ہے کربلا کے ننھے غازی السلام، السلام ہے کربلا کے ننھے غازی السلام، السلام ہے ہنسلیوں والے سپاہی السلام، السلام ہے غنچۂ باغ حجازی السلام، السلام ہے غنچۂ باغ حجازی السلام، السلام ہے تشنہ لب کوثر کے راہی السلام، السلام ہے تشنہ لب کوثر کے راہی السلام۔ مسکرا کے تو نے جو کھایا تھا اے روشن ضمیر، مسکرا کے تو نے جو کھایا تھا اے روشن ضمیر، آج تک پیوست ہے انسان کے دل میں وہ تیر۔ صلوات پڑھ دیے محمد علیہ محمد۔ ہرملا سے اصغر نے ہنس کے کہہ دیا رن نے، ہرملا سے اصغر نے ہنس کے کہہ دیا رن نے، موت سے نہیں ڈرتا میں حسین والا ہوں، آج توڑ ڈالوں گا ظلم کی کمانوں کو، آج کے لیے مجھ کو میری ماں نے پالا ہے، ہرملا سے اصغر نے ہنس کے کہہ دیا رن نے۔ صلوات لوری دے دے کے جسے جھولا جھلاتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے جھولا جھلاتی رہی ماں، کھو گیا لال وہی جس کو چھپاتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے یاد کر کر کے کبھی خون بھری پیشانی کو، سونی گودی کو کبھی بے سر و سامانی کو، دیکھ کر اجڑے ہوئے جھولے کی ویرانی کو، خاک پر بیٹھی ہوئی اشک بہاتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے آگ لگ جانے کا
ہے سانس کا تھاما کو، اپنے جلنے کی کہاں تھی بھلا پرواہ ماں کو، اس قدر پیارا تھا بے شیر کا جھولا ماں کو، ہاتھ جلتے رہے اور جھولا بچاتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے دھوپ میں دیکھتی تھی، تپتی ہوئی لاش اصغر کی، سائے میں بیٹھنا ماں کیسے گوارا کرتی، عمر بھر دھوپ ہی میں، عمر بھر دھوپ ہی میں بیٹھی ہوئی روتی رہی، جب تلک زندہ رہی سوگ ماتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے جو ہمک اٹھتا تھا سنتے ہی صدائے مادر، ماں کی آواز سے مانوس بہت تھا جو پسر رہ گیا رن میں خدا جانے کہاں وہ جا کر، لوٹ کر آ نہ سکا ہائے بلاتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے جھولا جھلاتی رہی ماں، لوری دے دے کے جسے محمد و محمد۔ حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. روح کیجیے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی اوصاف میں سے صفت رحمت وہ صفت ہے جس کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اس صفت کو تمام اوصاف کے اوپر غلبہ عنایت فرمایا ہے. پروردگار عالم نے اپنے لیے کتب علی نفس الرحمہ بیان فرمایا. میں نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت سے پیش آئے
تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اس رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ارسال فرمایا، بندوں کی ہدایت کے لیے ان انسانوں کو ارسال فرمایا کہ جو اپنے وجود کے ذرے ذرے کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو بہتر مقام تک پہنچانے کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے کی عظمت یہ تھی کہ اس میں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری نبی بنا کر ارسال فرمایا۔ اگر تصور فرمائیے تو رحمت للعالمین کا مقام یہ تھا کہ کہیں کسی نے سوال کیا، پروفیسر کرار حسین صاحب، کسی نے پوچھا کہ رحمت للعالمین کی رحمت کتنی تھی، تو فرمایا کہ جتنی رب العالمین کی ربوبیت تھی اتنی رحمت للعالمین کی رحمت تھی۔ تو جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت تھی، اور ظاہر ہے کہ تمام گوشے میں ربوبیت تھی، رب العالمین ہر ایک کا رب تھا اور ہے، تو اس نے ان تمام کے لیے رحمت للعالمین کو ارسال فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میری نظر سے گزری کہ جس میں اس طرح سے تھا کہ شیطان نے کبھی خدا سے کہا کہ اے خدا، تو نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت ہے، کیا ان کی رحمت کا کوئی اثر میرے لیے بھی ہے؟ تو پروردگار عالم نے ایک سزا شیطان کے لیے تجویز کی ہوئی تھی، اس سزا کو، روزانہ کی سزا کو تخفیف کر دیا، کہا نبی کی رحمت تمہارے اوپر بھی شامل ہوگی۔ اس نبی کو اس مقام پر ارسال فرمایا، رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت۔ اور یہ جو رحمت للعالمین تھے، ان کا سب سے بڑا کمال، رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ ان انسانوں کو جو خود اپنی ہدایت کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے لیے یہ رحمت کا جذبہ لے کر آئے اور ان کو ہدایت دینے کا راستہ فراہم کیا۔ لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا نبی اکرم نے کہ تمام انبیاء چرواہے کی زندگی گزارتے تھے، تمام انبیاء چرواہے کی زندگی گزارتے تھے، اور اس چرواہے کی زندگی گزارنے میں خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب چرواہا بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو بھیڑ بکریاں اپنی دانش میں اپنی بہتری کے لیے خود خطرات کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ چرواہا ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور انہیں ان کی خطروں سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو یہ انسان اپنی دانش میں بہتری کرنے کے لیے انہی انبیاء کے خلاف کام کرتا ہے۔ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی بہتری بن جائے گی، اور بعض تو بغض کی تحت کر رہے ہوتے ہیں، عداوت اور کینہ کی تحت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے خلاف جدوجہد انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ رحمت ایسی رحمت ہوتے ہیں کہ ان کی اس سرزنش کو، ان کی ان غلطیوں کو بھی سرزنش نہیں کرتے، بخش دیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے سلوک کو اتنا متوازن اور اچھا انجام دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ انسان اللہ کے پیغام کو قبول کرے۔ اب اس رحمت کو اس نے اس پائے پر پہنچایا کہ انسانیت کو عقل و شعور بھی عنایت فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو بھی ارسال فرمایا، اور اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو وہ اس رحمت کے سائے میں اپنی غلطیوں کا مداوع کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو بخشوا بھی سکتا ہے، اور دوبارہ پروردگار عالم کے حضور پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارا کا سارا رحمت پر مبنی ایک نظام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو دین کو نہیں سمجھتے، دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تو معاملہ علیحدہ، جو دین کو قبول کر لیتے ہیں حتیٰ وہ بھی اس نظام کے اندر اس طرح سے داخل نہیں ہوتے جس طرح سے پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ داخل ہو۔ تو وہ چاہتا ہے کہ انسان کمال کو حاصل کرے، وہ چاہتا ہے کہ انسان سربلندی کو حاصل کرے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنے وجود کو اعلیٰ وجود میں تبدیل کرے، اور انسان اسی پست اہداف کے اوپر باقی رہ جاتے ہیں۔ شہید قدوسی ایک بہت بڑی شخصیت ایران کے انقلاب کے زمانے کی، اور خود انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے،
انتہائی متقی اور پرہیزگار، ان کی پرہیزگاری کے واقعات بہت زیادہ ہیں. ایک موقع کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ اس پوری دنیا کا مقصد یہ ہے کہ چند لوگ انسانیت کے اعلیٰ کمال پر فائز ہونے ہیں اور باقی سب تماشائی ہیں. یہ تماشائی بن کے دیکھتے رہ جائیں گے اور چند لوگ ہوں گے جو انسانیت کے اعلیٰ کمال پر فائز ہو جائیں گے، اور حسب مراتب کچھ کم، اس سے کم مقام پر، اور اس کے بعد کچھ اور اس سے کم مقام پر، لیکن اکثریت تماشائی بن جائے گی. اب سوچنا انسان کو یہ ہوگا کہ وہ تماشائی بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے یا خود کمال کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کمال کو حاصل کرے. درود بھیجیے گا محمد وآلہ. اب اس سلسلے میں جو ہمارا اصرار ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر عقلائیت کو استعمال کرتا ہے، عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے، تو اس کمال کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم یہاں پر چاہیں گے کہ دوبارہ اس عقل اور شعور کو دین میں استعمال کرنے کی تشریح عرض کرتے چلیں. آیا پروردگار عالم نے اس عقل و شعور کے استعمال کرنے کو قرآن کریم کے اندر کوئی مقام دیا ہے؟ تو ایک آیہ کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس موضوع کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین کی توصیف کرتے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومنین وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس ذکر کا مطلب بھی خاص ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں. سبحانک وقنا عذاب النار. جیسے ہی وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. سبحانک، اے خدا تو پاک و پاکیزہ ہے، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. فقنا عذاب النار، اے خدا تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر لے. ان آیات کریمہ نے جو مومنین کے مدارج فکری کو درج کیا ہے، ہم چاہیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا غور ہو جائے. مومن کون ہے؟ ذکر کرتا ہے پروردگار کا، قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. اور اس ذکر کو محض لفظ زبانی کے ساتھ نہیں کرتا. یہ ذکر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری جو ہم عملی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ 100 دفعہ ایسے الفاظ کو ادا کرتا ہے جن میں سے ایک کے اوپر بھی توجہ نہیں دیتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا یہ ذکر بامقصد ہے، اس کا یہ ذکر فہم و شعور کے ساتھ ہے. اس ذکر کے ساتھ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر بھی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح نعرے اور فکر علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، شعور اور شاعر علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے اسلام کے اندر. جہاں نعرہ ہے وہاں فکر ہے، اسی طرح جہاں ذکر ہے وہاں فکر ہے. آپ بغیر فکر کے کوئی ذکر انجام نہیں دے سکتے. آپ کو فکر اور ذکر کو ساتھ رکھنا پڑے گا، ورنہ اگر تصور فرمائیے تو ذکر جادو میں تبدیل ہو جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کوئی جادو کرنے کو نہیں کہا ہے. یعنی یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ 34 دفعہ اللہ اکبر بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیجئے، 33 دفعہ الحمدللہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیجئے، اور 33 دفعہ سبحان اللہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیجئے، اور کوئی ایسا کام ہو جائے گا جو آپ کے قبضے قدرت سے باہر تھا. نعوذ باللہ. یہ کوئی جادو تھوڑی ہو رہا ہے، یہ کوئی منتر پڑھنے کو تھوڑی کہا ہے، یہ تو فکر ہے. آپ 34 دفعہ اللہ اکبر کی عظمت کا اعتراف بھی تو کیجئے. آپ 33 دفعہ الحمدللہ کہیں تو پروردگار کے شکر اور احسان کو اپنے دل میں بھی تو لائیے. آپ 33 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کائنات کے نظم اور اس کے اتقان کو قبول بھی تو کیجئے. آپ ان کاموں کو کریں، آپ کی زندگی مطمئن رہے گی. تو پروردگار عالم نے ہمیشہ ذکر کو فکر کے ساتھ رکھا ہے، اور جب وہ فکر انجام دیتے ہیں، اب دیکھیے اس فکر کی قدرت کتنی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ لوگ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. جیسے ہی غور و فکر کرتے ہیں چند نتائج کو حاصل کر لیتے ہیں. پہلا نتیجہ سبحانک. جیسے زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں پہلا نتیجہ تو ان کو یہ ملتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی خلقت عبث نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مقصد ہے. تو اللہ کی فوراً ہم شروع کر دیتے ہیں.
کہتے ہیں خدایا تو پاک و پاکیزہ. یعنی اگر کسی نے یہ سمجھا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کسی نے یہ سمجھا ہے یہ نظام ناقص نظام ہے، خدایا تو پاک و پاکیزہ ہے، ایسا کوئی نقص تیرے اندر نہیں ہے، ایسا کوئی لغو تیرے اندر نہیں ہے. وقنا عذاب النار، نہ صرف یہ کہ یہ با مقصد ہے بلکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کا امتحان بھی ہونا ہے. فرمایا کہ یہ مقصد بھی رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے امتحان بھی ہوگا. وقنا عذاب النار، تو اے خدا تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر لے. یہ تمام کا تمام اپنے فکری تسلسل میں حاصل کر لیتا ہے انسان جو سوچے اور سمجھے. تو اب اس مضمون کے تحت آگے بڑھتے ہوئے فرض کر لیجئے میں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہوئے اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے دین کو عقلائیت کے تحت سمجھ لوں، فکر اور شعور کے تحت سمجھ لوں. تو بعض اوقات مجھے یوں لگنے لگتا ہے کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، نئے اسلام لانے والے ہوتے ہیں، وہ پرانے مسلمانوں سے زیادہ فکر اور شعور کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے، یا کہیے تھی تو خوش قسمتی، بدقسمتی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بدقسمتی سے جو پرانے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان خاندانوں میں پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وراثتی اسلام ہے، وہ تو ہمیں مل ہی گیا ہے، تو ہمیں سوچتے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین فرمائیے کہ جب ہم اسلامیات کی بات کرتے ہیں اسکولوں کے اندر تو والدین کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دین ہے، تو ہم جانتے ہیں، اور اس اسلامیات کو، اسلام کو ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اس کے اندر تو کوئی جاننے بوجھنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ہمارے اسکولوں کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اسکول اردو میڈیم ہو، اسلامیات اردو میں پڑھانا ہو تو جو اردو پڑھاتا ہے وہ اسلامیات پڑھا دیتا ہے، اور اگر اسکول انگلش میڈیم ہو اور اس میں انگلش میں اسلامیات پڑھانا ہو تو جو انگلش پڑھا رہا ہوتا ہے وہ اسلامیات پڑھا دیتا ہے، یا پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ اسلامیات پڑھا دیتی ہے. ہمارے طریقہ کار اسلامیات پر اس طرح سے، نتیجہ یہ کہ جو اسلام کا حج ہے وہ وہی ہے جو ہمارے اسکولوں کے اندر مجموعی طور پر سارے ہی میں اور اسلامیات میں خاص کر. اب یہ ہے کہ اگر کوئی عاقل بننا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں عقل کے ساتھ اپنے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، کیا کرے؟ عملی طور پر کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. پہلا مشورہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اسی بات پر غور و فکر کرنے کے لیے فی الحال تمام راستے بند کر دے، روایتوں کو بند کر دے. پہلا کام یہ کرے اپنے مسلمان ہونے بند کر دے. یوں سوچے جیسے کوئی دین نہیں ہے، کسی دین کا ماننے والا نہیں ہے، بس ایک عاقل انسان ہے، ختم ہو گیا ماننا. یہاں سے شروع کرے. یعنی ہم جب عقائد کی کلاسیں لیا کرتے ہیں تو وہاں پر عقائد کی کلاس کے پہلے دن ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے دن میں آپ مسلمان نہیں، ختم. کیا ہے آپ ایک صاحب عقل و شعور موجود ہیں. ایک عقل ہے آپ کے پاس، ایک شعور ہے آپ کے پاس، ایک فکر ہے آپ کے پاس. اس کو استعمال کرتے ہوئے اب جستجو کرنا ہے. یعنی یہ طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ طریقہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی جستجو شروع کی توحید کے لیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بھائی میں تو نبی ہوں اور اللہ کا ماننے والا ہوں تو میرے خدا کو ثابت کرنے کے 5 طریقے ہیں. نہیں، یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھتا ہوں خدا ہے کون، کس کی میں عبادت کروں، کس کو میں مانوں. اس سے بھی پہلے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیوں غور و فکر کروں. بھائی آپ کسی سے یہ کہیں اللہ کو ثابت کرو تو وہ آپ سے پلٹ کے کہے کہ میں اس پہ سوچوں ہی کیوں. اگر سوچوں گا تو مشکل کھڑی ہوگی نا، سوچوں گا تو پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر ہوا تو وہ حکم دے گا تو نماز پڑھنی پڑے گی، تو میں سوچوں گا ہی نہیں. کیوں سوچوں؟ تو پہلا مسئلہ تو یہیں پر ہے کہ کوئی انسان اس موضوع کے اوپر غور ہی کیوں کرے. جواب کہاں سے آنا چاہیے؟ عقل سے آنا چاہیے، عقلی جواب ملنا چاہیے. کیوں غور کرے؟ اب یہ اگر میں ان تمام سوالوں اور جوابوں کو یہاں پر عرض کرنا شروع کر دوں تو یہ عقائد کی کلاس بن جائے گی. اس کو ہم معمولاً 20 یونٹس کے اندر انجام دیتے ہیں، کم سے کم 20 لیکچر تو دیتے ہی ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس تو ٹائم جو ہے وہ باقی معاملہ میں 4.5 لیکچر سے زیادہ کا
ہے بھی نہیں. تو ہم نے صرف چند ٹاپکس کور کرنا ہے آپ کی خدمت میں اور آگے بڑھ جانا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو پہلا سوال تو یہی سوال ہے کہ میں دین کے اوپر غور ہی کیوں کروں. معقول جواب ہونا چاہیے اور جواب ایسا ہونا چاہیے کہ اس جواب کو سمجھانے کے لیے آپ یہ نہ کہ تم مسلمان ہوتے تو سمجھ میں آتا. اگر مسلمان ہوتا تو وہ سوچتا ہی نہیں. یہ جواب نہیں دیجیے گا کہ تم مسلمان ہوتے تو سمجھ میں آتا. ایسا جواب دیجیے کہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بیجنگ میں بھی کھڑا ہوں تو یہی جواب ہونا چاہیے. دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ یہ جواب نافذ ہونا چاہیے. تو ایسا جواب دیجیے کہ سامنے والا قانع ہو کہ ہاں مجھے سوچنا چاہیے. اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے سوچنا چاہیے کہ دین کیا ہوتا ہے, تو بنیادی سوال ہمارا تمام سوالات کے اوپر بھاری سوال وہ یہ ہے کہ یہ دنیا خالق ہے, دنیا کیا کوئی خالق ہے یا دنیا خود سے بن گئی ہے؟ اور اس سوال کا جواب بنیادی فرق لے کے آئے گا بصیرت میں بھی کردار میں بھی. اور وہ اس طریقے سے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود سے بنی ہے تو پھر آپ خود بادشاہ ہیں, جو مرضی آئے کرتے رہیے. کیوں؟ یہ دنیا اتفاق سے بن گئی ہے, انسان اتفاق سے پیدا ہو گیا ہے, اتفاق سے آپ 2004 میں زندگی گزار رہے ہیں اور کسی بھی اتفاق کے نتیجے میں آپ بھی مر جائیں گے, دنیا بھی ختم ہو جائے گی. ان اتفاقات کے درمیان 40-50 سال کی مدت آپ کو مل گئی ہے, اس کو کسی بھی اتفاق میں گزار دیجیے, کوئی پرواہ نہیں ہے. قتل کرنا ہے کر ڈالیے, قتل ہونا ہے ہو جائیے, کیونکہ سب کا سب اتفاق ہی رہا. تو آپ کا قتل کر دینا بھی ایک اتفاق بن جائے گا اور قتل ہو جانا بھی ایک اتفاق ہو جائے گا, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں یہ کائنات خود سے نہیں بن سکتی, یہ تو مخلوق ہے, اور مخلوق ہونا اس کا آپ کے نزدیک ثابت ہو گیا عقلی لحاظ سے, اور اس کے اوپر کاوشیں اور کوششیں بہت ہوئی ہیں, اور تقریباً یقین ہے مجھے کہ جس اعتبار سے سائنس ترقی کر رہی ہے اس وقت اور جتنی تیزی کے ساتھ سائنٹیفک ڈسکوریز بعض انتہائی حساس معاملات کے اندر ہو رہی ہیں, اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جلد ہی دنیا کو قبول کرنا پڑے گا, کہ اس دنیا کو مخلوق ماننا پڑے گا ان لوگوں کو. میں ایک فقط آپ کی خدمت میں ایک اشارتاً عرض کر دوں, البتہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا, بہت مصیبتیں پہلے آئیں گی. ابھی آپ نے شاید ڈان اخبار کے اندر کم سے کم ہم نے پڑھا, آپ نے بھی کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتے پہلے امریکہ کے بعض انتہائی نامور سائنٹسٹ حضرات نے, جنہوں نے کونسل بنائی ہوئی ہے اپنی, امریکہ کی حکومت کو ایک اوپن لیٹر بھیجا اور اس میں یہ کہا کہ آپ کی حکومت سائنسی حقائق کو سیاسی مقاصد کی خاطر مسلسل خراب کر رہی ہے. آپ اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر سائنسی حقائق کو چھپائیں. اب مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر کیوٹو پروٹوکول, کہ جس کو بش گورنمنٹ نے سائن نہیں کیا, اور اس پروٹوکول کو جو آلودگی ہوا سے مربوط تھا, فضا کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو لونگ ایٹماسفیئر ہے اس سے مربوط تھا, اس کو سائن نہ کر کے انہوں نے دنیا کو نقصان پہنچایا. اب اس کے بارے میں جو حقائق آتے ہیں سائنس سے, اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو چھپا کر اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سائنسدانوں نے اعتراض کیا کہ آپ سائنسی حقائق کو سیاسی مقاصد کی خاطر چھپا رہے ہیں, اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زبان سے اگل ہی دیا کہ سائنسی حقائق کو سیاسی مقاصد کی خاطر چھپاتے ہیں, کیونکہ ابھی بہت کچھ ہوگا, کیونکہ سائنسی تحقیقات کا دائرہ, میں نہ کوئی سائنسدان ہوں نہ سائنس کا کوئی بہت اچھا طالب علم ہوں, لیکن میں اپنی زندگی کو سمجھنے کی خاطر بہرحال اور اپنے موضوع سے مربوط چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جو کچھ ریسرچ اس وقت بگ بینگ کے حوالے سے ہو رہی ہے, ٹائم کو سمجھنے کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور یہ جو ٹیلیسکوپ گئی ہیبل ٹیلیسکوپ, اور اس نے جو گیلیکسیز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, جس مقام تک یہ دوربین تصویریں بھیج رہی ہے, ابھی کانسیپٹ میں کیا اس وقت عرض کر پاؤں گا کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ فیوچر جو زمین پر شاید 13 ارب سال بعد پہنچے گا, اس فیوچر کو یہ ٹیلیسکوپ دیکھ پا رہی ہے.
وہاں سے جو پکچرز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بگ بینگ سے 13 ارب سے کم کر کے صرف 750 ملین سال کے فاصلے پر ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں بول پاؤں گا اس میں تفصیل، اگر میں عرض کروں تو 40-50 منٹ تو اسی میں لگ جائیں گے. اگر اس ٹیلیسکوپ میں اور مہارت آئی، اور یقیناً آئے گی، سائنس کا کام یہ ہے کہ امپروومنٹ آتی ہے، تو یہ ٹیلیسکوپ ایک خاص موقع کے اوپر بگ بینگ کو پکچرائز کر پائے گی. جس دن یہ بگ بینگ کو پکچرائز کر پائی، بہت زیادہ امکان ہے کہ دوسری طرف سے جو نظریاتی تحقیق مثلا اسٹیفن ہاکنگ اور ان جیسے سائنٹسٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، وہ یہ بات ثابت کر پائیں گی کہ یہ دنیا مخلوق ہے. یہ وہ وقت ہوگا جہاں مغربی حکومتیں سائنسی حقائق کو چھپانے کی بھرپور کوشش کریں گی اور کچھ سائنسدان سائنسی حقائق کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معرکہ بہت جلد دنیا کے منظر کے سامنے آنے والا ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اور دونوں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اس وقت. یعنی وہ جو عملی منظر لینے والی جو بھی راستہ ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور جو نظریاتی راستے پر چلنے والے سائنٹسٹ ہیں جیسے میں نے عرض کیا اسٹیفن ہاکنگ کے سلسلے میں، یہ بھی بالکل صحیح ڈائریکشن پر ہیں. دونوں بالکل صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں. اب اس جد و جہد میں سائنس بہت کچھ کشف کرے گی. صرف کام یہ ہوگا کہ ہم عقلی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ عقلی طور پر اپنے کام کو انجام دے سکیں. تو ایک معاملہ یہ آئے گا، بنیادی ترین سوال یہ آتا ہے کہ یہ دنیا خالق رکھتی ہے کہ بغیر خالق کے ہے؟ اگر بغیر خالق کے ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، جو مرضی آ کرتے رہیے. اگر خالق ہے تو پھر ایک اگلا سوال وہ یہ کہ خالق ایک ہے یا متعدد ہے؟ ان میں سے کسی کو حل کرنے میں آپ کو روایت کی ضرورت نہیں لینی ہے، آپ کو روایت سے مدد نہیں لینی ہے. آپ کوئی اس سے انلائٹمنٹ لے لیں، علیحدہ معاملہ ہے، اس کو دلیل نہیں بنا سکتے آپ. دلیل آپ کو عقلی دینی پڑے گی کہ آپ یہ کہیں عقلاً ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا خالق ہے، عقل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خالق ایک ہے، اور عقل سے ثابت ہو کہ اب اس خالق نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھی بھیجنا ہے. عقل سے اس اللہ کی یا خالق کی اوصاف ثابت ہوں، اور عقل سے ہی یہ ثابت ہو کہ معجزہ نبی پر دلیل کیسے بنتا ہے. بھائی دیکھیں آپ کے سامنے ایک معیار ہے کہ نبی وہ ہے جو معجزہ دکھاتا ہے. سوال یہ معجزے کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی آیا اور انہوں نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا. اب بالکل ایسی جیسے میں کہوں چونکہ یہ پین میرا ہے لہذا پاکستان کا صدر میں ہوں. بھائی یہ دو علیحدہ علیحدہ بات ہے. ایک آپ نے کام کیا کیا ہے، آپ نے لاٹھی کو اژدہا بنایا اور دعویٰ کیا ہے آپ کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کیسے ثابت ہو گیا؟ لاٹھی کو اژدہا بنانے کا نبوت سے کیا تعلق ہے؟ ان تمام باتوں کو عقلی لحاظ سے حل کرنا ضروری ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ توضیح مسائل میں پاتے ہیں کہ عقائد کے اندر تقلید کی اجازت نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک چھپا ہوا سوال، یعنی ایسا سوال جس کا جواب آپ اپنے دل میں دیجیے گا، ان سوالات کو آپ نے حل کر لیا ہے کیا؟ اگر حل نہیں کیا ہے آپ نے، یعنی میں آپ سے کہوں گا آپ کے پاس اللہ کے لیے کوئی دلیل ہے، خالق کے لیے تو آپ کے یہاں دلیل ہے. ہر بنانے والے کو، ہر چیز کو بنانے والے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد دلی دل میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کہ مجھے خود شبہ ہے اس میں. بھائی شبہ ہونا بری بات نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں کچھ شک ہے تو شک ہونا بری بات نہیں ہے. شک تو بہت اچھی چیز ہے. وہ جو روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ شک بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے. شک بہت اچھا راستہ ہے. وہی کہ شک آیا، آپ نے اس شک کی روشنی میں اپنا راستہ طے کیا اور راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. وہ کس طریقے سے؟ شک کو حل کر لیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس کتنے لوگ آتے تھے شک لے کر اپنے. یہ جو توحید مفضل ہمارے پاس ایک کتابچہ ہے روایت کی صورت میں، بازار میں بھی دستیاب ہے. یہ توحید مفضل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یہی مفضل، اور ان کا سامنا ہوا کسی دہریے سے. اس دہری نے 4 باتیں کہی، مولا کے سامنے آئے، کہا مولا میرے ساتھ عجیب حادثہ ہو گیا. امام نے فرمایا یہی ہوا نا کہ اس نے کچھ باتیں کہی اور تمہارے دل میں شک آیا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. کہا جی ہاں یہی ہوا. کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں روایت لکھواؤں گا، اس کی روشنی میں ایسا ہوگا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہوگے. دیکھیے توحید مفضل ارشاد فرمائی. تو شک بری چیز نہیں ہے. آپ کے دل میں شک ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے.
شک ہونا ایک اچھی علامت ہے کہ آپ کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے، ابھی سوچ رہا ہے، لیکن اس سوچ کو پروان چڑھائیے کسی عقل مند کی ہدایت کی روشنی میں، آپ اپنی عقل کو اور زیادہ مضبوط کیجئے، اس شک کو حل کر لیجئے۔ تو ان تمام چیزوں کا عقلائی حل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ بھئی دنیا کو خالق کی ضرورت ہے، خالق بھی ایک ہے، خالق کی یہ اوصاف ہیں، خالق نے نبی بھیجا ہے، خالق نے نبی کو پہچاننے کا طریقہ بتایا ہے، نبی کو ہم نے پہچان لیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اب اسی آخری بات کو لے لیجئے، ہر سال جب بچوں کا نیا بیچ میرے پاس او لیول میں آتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ ایک دو اس میں ہندو نکل آتے ہیں، ایک آدھ کبھی کوئی کرسچن بھی ہوتا ہے، تو باقی سب نبی اکرم کا نام لیتے ہیں۔ اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے دیکھا نہیں؟ ارے نہیں دیکھا۔ کبھی ملے ہو؟ نہیں ملے۔ کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی ہیں؟ اب ایسی احمقانہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہمارے ابا نے کہا ہے اور کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے۔ کوئی ایک معقول دلیل نہیں دیتا کہ بھائی کیوں نبی اللہ کے نبی ہوئے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کسی کے پاس دلیل نہیں۔ کیوں؟ ان باتوں کو تو ہم نے انڈرسٹوڈ سمجھا ہوا ہے۔ بھائی یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے اور اپنے دل سے پوچھیے گا، آپ نے کیسے پہچانا اپنے نبی کو؟ کیا کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ یہ کہیں گے انہوں نے اتنے معجزے دکھائے، آپ نے کون سا معجزہ دیکھا؟ ہسٹری میں الٹی سیدھی چیزیں بہت آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے معجزے آ جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کو ابھی ایک نئی فلم آئی ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر، پیشن آف کرائسٹ، اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ معجزات دکھائی گئے حضرت عیسیٰ کے، تو ان کو دیکھ کے آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے آخری نبی تھے؟ نبی تو تھے، آخری کیسے ثابت ہوا آپ کے لیے؟ یہ سب باتیں خاطر غور ہیں یا نہیں ہے؟ اتنا فاصلہ ہے آپ کا اور ان کا۔ آپ کہیں وہ اللہ کے نبی تھے، کیوں تھے نبی؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ختم ہو گیا۔ اچھا جہاں اپنا معاملہ پورا ہو گیا ختم کر لیا آپ نے، کیوں آپ نے کہا کہ اللہ کے آخری نبی تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بات والے اگر کوئی کھڑے ہو کر ایک معجزہ دکھا دیتا ہے، اب آپ کیا بولیں گے کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ ساری دلیلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ رب العالمین آپ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم یہ تھا کہ 8ویں امام علی مقام جب مامون نے وہ محفل برپا کروائی جس کے اندر یہودیوں، عیسائیوں نے اور مختلف مذاہب اور ادیان کے ماننے والوں نے جانا تھا، آنا تھا، اور امام علی مقام نے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا، تو جب اس مجلس میں تشریف لے جانے لگی تو وہاں کوئی ہمارے پاکستان جیسا کوئی مومن بھی بیٹھا تھا، پاکستانیوں جیسا مومن، تو اس نے کہا کہ مولا کیا بہتر ہے کہ آپ اس مجلس میں جائیں؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ اس میں کیا برائی؟ کہنے لگا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ وہ قرآن سے دلیلیں نہیں دیں گے، اور ہم نے اگر قرآن سے دلیل دی تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم قرآن نہیں مانتے۔ کہنے لگا مولا میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو تم سوچو۔ اور یقین فرمائیے یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کی وسعت، ابھی آپ اس حقیقت کا ایک جملہ اور سنتے چلے جائیے اس بات میں۔ آج صبح ہی ہمارے عیسائی پادری ہمارے بہت اچھے دوست تھے، تو ان سے صبح بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ان سے بات ہو رہی تھی کہ جو آپ نے کروسیفائی کروایا حضرت عیسیٰ کو اور تمام گناہوں کا کفارہ کروا دیا، تو اس کو آپ کا دل کیسے مانتا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں بھی کفارہ ہے، آپ لوگ عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کفارہ نہیں ہے، یہ کوئی کفارہ نہیں کر رہے۔ یہ تو ہم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے خدا، جس طرح حضرت عیسیٰ نے تیری اطاعت میں اپنے بچے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اگر موقع ملا تو ہم بھی تیری اطاعت میں اپنی جان نثار کر دیں گے۔ یقین فرمائیے وہ عیسائی پادری کہنے لگے مجھے پہلی دفعہ کسی مسلمان نے بتایا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس فکر ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دی ہے۔ توجہ دیجیے ان تمام کے اوپر۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم یہ اسی کے لیے تھے کہ میں اور آپ پڑھتے اور دنیا کی گوشے گوشے تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے ان باتوں پہ توجہ نہ دی۔ یہ وہ عقلائیت ہے جو ہر ایک اہل بیت کے ماننے والے کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اتنا ممتاز
اتنا منفرد معاشرے کے اندر نظر آئے کہ یہ لوگ ہیں اہل علم، یہ لوگ اہل علم کے حالات ہیں. تو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اب اسی عقلائیت کے سائے میں اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ اسی عقلائیت کے سائے میں آپ کو یہ بھی حل کر لینا چاہیے. اب البتہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ روایات کا سہارا لے چکے ہیں، لے سکتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ قرآنی آیات کا سہارا لے سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب تک آپ نے آتے ہوئے قرآن کو ثابت کر لیا ہے، نبی اکرم کی نبوت کو ثابت کر لیا ہوگا. تو اب آپ قرآن کریم کی آیات اور روایات کا سہارا لے کر یہ طے کیجئے عقلائیت کے ذریعے سے کہ زندگی گزارنے کا ہدف کیا ہے، زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے. بھائی اگر زندگی گزارنے کا مقصد محض اتنا ہی ہے کہ 50-60 سال تو گزرنے ہی ہیں اور اس کے اندر کچھ اعمال خواہ نہ خواہ انجام پانے ہی ہیں، تو کتنا فرق رہ جاتا ہے اس میں اور حیوانیت میں. کچھ جانور تو ہم سے زیادہ بڑی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 300 سال زندگی گزارنے والے جانور بھی ہوتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ جسم میں تنومند ہوتے ہیں. کچھ جانوروں کی بینائی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ جانوروں کی شنوائی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ جانوروں کا شامہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہر چیز میں تو وہ ہم سے زیادہ ہے، پھر ہم کہاں سے اشرف ہو گئے؟ اشرف کسی اور میں ہے نا. اب کہ آپ نے اگر اس اشرفیت کے اوپر ہی غور نہیں کیا تو حیوانیت کے مقابلے میں امتیاز کیا رہا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ان تمام چیزوں کو غور کیجیے. زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہوا؟ پھر آپ نے جب یہ طے کر لیا کہ زندگی گزارنے کا مقصد فلاں ہے، اب اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیسے پتا چلے گا؟ کچھ اصول ہوں گے نا. بے اصول زندگی تو کسی مقصد تک نہیں پہنچاتی. مجھے اس جملے سے چڑ ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، سب اس سے خوش ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اصول پسند زندگی گزارے اور سب اس سے خوش ہوں، منافق بھی، دشمن بھی، کافر بھی، مسلمان بھی. ایسا نہیں ہوتا. نبی اکرم کی ذات کے کتنے دشمن تھے تو میرے اور آپ سے سب خوش ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین کی ذات کے ایسے جانی دشمن پڑے ہوئے تھے اور ہم سے سب خوش ہیں. یا تو یہ کہ ہم اصول پسند نہیں ہیں، یا ہمارا دشمن آج کے دور کا بہت اچھا دشمن ہے بھائی. اور ایسا ہرگز نہیں ہے. آج کے دور کا دشمن کوئی اچھا دشمن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اصول نکال دیے اپنی زندگی سے، تبھی تو سب خوش ہو رہے ہیں. تو ایک اصول پسند زندگی ہونی چاہیے، ایک موقف ہونا چاہیے، اس موقف کی خاطر جہاد ہونا چاہیے. انما الحیات العقیدۃ والجہاد. زندگی کیا ہے؟ ایک عقیدہ اور اس کے راہ میں جہاد. یہ امام علی مقام کی زندگی کا خلاصہ ہے. تو یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں پہ میرے اور آپ کے پاس وہ خلاحیت ہونی چاہیے. پھر اب اس خلاحیت کے سائے میں اور کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ ہونا چاہیے ہے کہ تبلیغات کی طوفان میرے اور آپ کے قدموں کو ہلا نہ سکیں. ابھی تو یہ عالم ہے کہ پروپیگنڈا مشینری یوں چلتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بہنے لگتے ہیں، اور اگر ادھر چلتی ہے تو ادھر بہنے لگتے ہیں. کل جناب کیا ہوا، پرسوں بنا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر ایک سوال آ گیا، لو جناب پوری قوم کا موضوع تبدیل ہو گیا، اب اسی کے اندر گم ہو گئے. ارے ایسی بے بنیاد ہے ہماری قوم. بس ایک سوال کے اوپر پوری قوم کا سارا موضوع تبدیل ہو گیا. کیوں بھائی؟ اتنا تو مت کیجیے اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھ میں. آپ کے پاس مضبوط آپ کی مضبوط بنیادیں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، 4 آدمیوں کو رکھیں گے، اس بات کو حل کریں. فلاں بھی اپنی مجلس کے اندر ہوئی، فلاں بھی اپنی مجلس کے اندر، تو آپ کا موضوع دوسرے طے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ تو ان کے ہاتھ میں کھیلے گئے نا. آپ کا موضوع ختم ہو گیا، وہ ہو گیا جو وہ چاہ رہے تھے. اب کل وہ ایک نیا ایشو لے کے آئیں گے، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے. پھر تیسرے دن وہ ایک اور ایشو لے کے آئیں گے. اب آپ خواہ نہ خواہ ان کی تبلیغ میں چل رہے ہیں. یہ طریقہ رکھیے اپنے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام کے اندر بے اعتمادی. اگر ہوتے مضبوط عوام تو ایک سوال اور اس کے جواب سے کیوں نہ رس گئے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے کیا؟ کیا تاریخ میں پہلی دفعہ پوچھا ہے کہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ہمیشہ سے پوچھتے آ رہے. اس سوال میں کون سا نیا سوال آ گیا جو ہماری قوم پہ بڑھ رہی ہے؟ یا ان کو اپنے اندر اطمینان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. وہ فلاحیت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھیے. دشمن تو کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، بنی امیہ نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے کیا کچھ استعمال نہیں کیا. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جبر کا عقیدہ لے آئے. ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک جنگ کا معرکہ تھا،
جنگ کے مارکے میں ایک صحابی بھاگ رہے تھے، جنگ سے فرار کر رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، صحابی رسول ہو، اللہ کے رسول کا ساتھ دو. کہا اللہ نے یہی مجھ سے چاہا ہے، ورنہ میں کیوں کر رہا ہوتا. اللہ نے مجھ سے یہی چاہا تبھی تو میں کر رہا ہوں، اگر وہ نہ چاہتا تو میں کیوں کر رہا ہوں. یہ جبریت کا عقیدہ ہے. اب وہ ظالم لا کے کھڑا کر دیا، کہا اللہ نے یہی چاہا ہے کہ یہ ظالم تمہارے سر پہ رہے. عبد الملک ابن مروان آل مروان میں سے اس نے جو ظلم ڈھائے، اس کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں کی خدمت میں. مروان ایک دفعہ نبی اکرم کی قبر کے اوپر کھڑا تھا. بغض تھا اس آدمی کے دل میں نبی اکرم کی ذات مقدس سے، بغض تھا اس کے اور اس کے باپ کو. مروان اور اس کا باپ حکم دونوں بغض رکھتے تھے. نبی اکرم نے کسی کو مدینے سے جلا وطن نہیں کیا، ان دونوں کو مدینے سے باہر نکال دیا. کہا میں اس کو اندر نہیں رکھوں گا، مدینے سے باہر نکال دیا. وہ رحمت للعالمین مجھ سے آ جائے، وہ رحمت للعالمین بھی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. خلیفہ ثالث نے مدینے میں واپس بلا کر اپنا وزیر بنا دیا اور اپنی لڑکی سے شادی کر دی. لوگ یہ مروان ایک دفعہ قبر رسول گرامی کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ قبر سے توسل کر رہا ہے پروردگار سے، پروردگار سے کہہ رہا ہے خدا صاحب قبر کا واسطہ. تو اس کی قمیض کو پکڑ کے کھینچتا ہے، کہتا ہے شرک کر رہا ہے، اللہ سے مانگ کیوں نبی کے ذریعے مانگا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو شرک کی داستان ہے اس کی جڑیں وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ اب انہوں نے بیوقوف بنانے کے لیے ایک طریقہ نکالا، قوم بیوقوف بن گئی. اب بیوقوف بن گئی، اگر عقلائیت ہوتی تو مقابلہ کرتے نا کہ ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے اس طریقے سے. دین اس طرح نہیں چلتا. آج بھی ایسا ہی دین کے نام پہ کیا کیا بیوقوف نہیں بنا رہے لوگوں کو. اور تاریخ کے اندر جا کر دیکھیے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ عیسائیت کا حشر دیکھ لیجیے، جو بیوقوف بن کے یہاں پر پہنچ گئے کہ پاپس نے ان سے کہا، پادری نے ان سے کہا کہ تم لوگ گناہ کرو، ہم تمہارے گناہ خرید لیں گے. مرنے سے پہلے ہمارے پاس آ کر ایک ایگریمنٹ سائن کرا لینا کہ $5,000 میں یا پتہ نہیں اتنے پیسوں میں تو ہم نے گناہ بھیج دیے. اب وہ پادری کی مرضی کے حسب موقع کتنے پیسے لکھ کر خریدے، اور اس میں بھی عجیب و غریب داستان ہے ہمارے پاس. یہ بے عقلائیت کی یہ حد پہنچ جاتی ہے انسانوں کے اندر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عقلائیت دکھائیے، اپنے عقل کو اس حد تک مضبوط رکھیے کہ اس بنی امیہ کے جیسے دور کا مقابلہ ہو سکے. اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس عقلائیت ہو. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کہ لوگوں کو شعور دیا جائے، لوگوں کو مقام دیا جائے. کیا کمی ہے ہمارے پاس، کس موضوع کے اندر کمی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہی مشکل کہ کہاں لوگ سوچنے والے اور کہاں لوگ سمجھنے والے. یہ تو پونے امام علی مقام کا اثر ہے کہ آپ یہاں پر ہیں. یہ جو 2 مہینے اور چند دن آپ نظر آ جاتے ہیں، ورنہ آپ کتنی دنی محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں، کتنی دفعہ آپ جا کر بیٹھتے ہیں اور دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قوم نے بھی یہی کیا. جس قوم کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے. اور بس آخری جملہ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ فرقہ واریت کا جن ایک دن میں نہیں بنا ہے. آپ یہ کہیں، میں بھی یہ کہوں کہ بھائی پولیٹیکل انالیسس کے اندر فلاں سیاسی قدرت نے بنا دیا، فلاں سیاسی طاقت تھی اس نے آ کر یہ کام کر دیا، فلاں بیرونی قدرت تھی، فلاں بیرونی طاقت تھی. یہ ساری باتیں ایک بہانہ ہے. بنیاد تو یہی کہیں ہوگی نا. اس بنیاد کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی بنیاد تھی جس کے اوپر اتنی بڑی فرقہ واریت کی عمارت کھڑی کر لی گئی. اور بدترین چیز کفر کا الزام. تاریخ میں کبھی کہیں ایک جملہ نظر نہیں آیا کہ کسی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگایا. ان کے ماننے والوں پر کبھی یہ الزام نہیں لگتا تھا جو اب لگنے لگا. تو کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہوا. عقلائیت سے کام لینا پڑے گا. اور اس عقلائیت کے اوپر ابھارنے والے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے شاگردوں کو مسلسل اس بات کی ترویج کرتے تھے کہ خود جاؤ، سوچو، سمجھو. لوگوں کے اندر اجتہادی صلاحیتوں کو باتیں تھے. ایک کے اوپر پیغام درس دیا کرتے تھے کہ تم جاؤ اس کام کو انجام دو، اس کام کو انجام دو، حدیثوں کو اپنے پاس رکھو، ان سب کا مطالعہ کرو. اور یہ میں پھر عرض کروں گا، یہ خونی امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ میں اور آپ یہاں پر پہنچوں. اور اس خون کی برکت سے بہت سارے فائدے ہوئے ہمیں. ہماری تاریخ کے اندر بقا اسی خون سے. نہ ہوتا یہ خون پاکیزہ تو ہم باقی بھی نہ رہتے. محمدی عزاداری کا سلسلہ اس عزاداری کے سلسلے میں ہمیں بقا
جیسے کہ امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہماری شہرہ کی حیات ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی، اور اس نے زندگی دینے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دیا وہ یہ کہ ہمیں جذبہ دیا کچھ کرنے کا۔ آپ ذرا تصور فرمائیے، جب انسان ان مصائب کو سن رہا ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کربلا میں اٹھائے، تو دل میں ایک آگ لگتی ہے نا، دل میں ایک شعلہ اٹھتا ہے کہ اس دین کی خاطر اہل بیت نے یہ کچھ کیا تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر ایک شعور ابھرتا ہے، انسان کے اندر ایک تحریک ابھرتی ہے کہ کل وہ وقت آئے گا کہ جب وارث خون اہل بیت اطہار علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ہم سے یہ کہیں گے کہ میرے جد امجد نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے کتنا خون بہایا، کیا کیا قربانی، تم نے اس دین پر عمل کر لیا، تم بھی تو اس دین کی خاطر قربانی دو، اور ہم سب قربانیاں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پروردگار عالم نے اس کربلا کو دی۔ اگر غور فرمائیے، یہ کربلا پروردگار عالم کی رحمت کہلائے گی۔ کیوں رحمت کہلائے گی؟ انسانوں کو زندہ کر رہا ہے یہ کربلا کا خون، یہ کربلا کا خون انسان کو زندہ کر رہا ہے۔ نہ ہوتا یہ خون، نہ ہوتی وہ قربانیاں، نہیں معلوم یہ انسانیت کہاں پڑی ہوتی۔ پر آج ہم سب اسی کربلا کے غم میں یہاں موجود ہیں۔ یہ جو عشق امام حسین آپ کے دلوں کے اندر ہے، اس کے اوپر غور فرمائیے۔ آپ کی اور شاید بعض افراد کی نسلوں کا امام علی مقام کی نسل سے کوئی براہ راست تعلق شاید نہ بنے، لیکن دلوں کا تعلق بنتا ہے، ذہنوں کا تعلق بنتا ہے، فکروں کا تعلق بنتا ہے۔ لہذا کہیں میں اور آپ چلتے چلتے کہیں ابھی سبیل دیکھ لیتے ہیں تو پیاس یاد آتی ہے امام علی مقام کی، امام کی پیاس یاد آتی ہے۔ کہیں پر جاتے جاتے کبھی ایسا ہوتا ہے اجنبی جگہ پہ کہیں پہ چلتے چلتے کہیں یا حسین لکھا ہوا نظر آتا ہے تو دل میں ہوک اٹھتی ہے کہ حسین کا نام ہے، علی کا نام ہے، زندہ ہے۔ یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ خون بہا ہے اس کے پیچھے، پاکیزہ خون بہا ہے، بس بہت پاکیزہ خون بہا ہے اس کے پیچھے۔ اور امام علی مقام نے کربلا میں پاکیزہ خون ہی بہایا تھا۔ کتنا پاکیزہ خون؟ امام علی مقام نے فرمایا میں سارے پاکیزہ خون جمع کروں گا۔ اب جب پاکیزہ خون جمع کرنے لگے تو کس کا خون ششماہی سے زیادہ پاکیزہ ہوتا؟ کس کا خون ششماہی سے زیادہ پاکیزہ ہوتا؟ تو اس سپاہی کو بھی لے آئے۔ اب جب پریشان کی اتنے سے سپاہی سے کیا بہت پیدا ہوگی؟ اب امام علی مقام کو پتا ہے کہ میں جب اس سپاہی کو لاؤں گا تو کوئی سپاہی کو بہت پتا نہیں کر سکا تھا، تو یہ میرا ششماہا پتا کرے گا۔ تمثیل دیکھیے، بڑی خوبصورت تمثیل ایک جگہ میں نے پڑھی کہ فرمایا کہ امام علی مقام ایک رسخت لکھ رہے تھے، شہادت کا خط۔ صبح کربلا ہوئی، اذان علی اکبر دلائی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد خط شہادت شروع ہو گیا، ہر سطر کے اندر ایک شہید کا پاکیزہ خون، ہر سطر کے اندر ایک شہید کا پاکیزہ خون۔ اب خط ختم ہو گیا، خط ختم ہو گیا، اب ایک مہر لگنی ہے، ننھی سی مہر، جو پورے خط کو یہ کہے کہ یہ پورا خط پاکیزگی کا خط ہے، یہ پوری شہادت پاکیزگی کی شہادت ہے۔ اب امام علی مقام نے ہر میں ناظرین اللہ کی نگاہ بلند کر دی، پیڑھیوں میں کوہنا پڑا ہوا۔ امام علی مقام خیمے کی سب میں پوچھے کہ خون کو بتا کیوں پتا ہے، کیوں اتنا شور ہے؟ پر میں مولا جب سے آپ نے یہ نگاہ دی ہے بچہ جھولے میں سمجھتا ہی نہیں ہے، بار بار گرا رہا ہے، یہ امام کو یاد دلا رہا ہے کہ مولا آپ اکیلے نہیں ہیں، ابھی میرا پاکیزہ خون بھی تو شامل ہو رہا ہے اس میں۔ امام علی مقام نے کہا